قرآن کریم کے اندر رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس قرآن کے حصے کے اندر رب نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، میں خدا کی دربار میں یوں نہ آ جائے۔ رب نے فرمایا وہ اگر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے تو میرے نبی کی کچہری میں جائے، میرے نبی کی دربار گوہربار میں جائے، اور میرا رسول، میرا حبیب، میرا محبوب اس کے لیے دعائے بخشش مانگے تو میں ان کی بخشش کی وجہ سے اسے معافی فرما دوں گا، اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لوں گا۔ میں کریم رب ہوں، میں رحیم رب ہوں، میں رحم کرنے والا بھی ہوں، میں بخشنے والا بھی ہوں، جبار، قہار، ستار بھی ہوں۔ اور رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے متعلق میرے خالق نے فرمایا میں نے اپنے حبیب کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے تمام جہانوں کے لیے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے ہاں رحیمی ہے، وہ رحیم بھی ہیں، وہ شفیق بھی ہیں، وہ مہربان بھی ہیں، وہ غمخوار بھی ہیں، اور بے سہاروں کا سہارا بھی ہیں۔ جو روتا ہوا در مصطفیٰ پر پہنچتا ہے وہاں سے مسکراتا ہوا واپسی کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ جو در مصطفیٰ پر جا کر اپنے دکھڑے سنا دیتا ہے، میرے نبی رحمت سرکار اسے سینے سے لگا دیتے ہیں، اپنی شفقت کی نگاہ اس پر ڈال دیتے ہیں اور اپنی کریمی سے اسے نواز دیتے ہیں، اپنی قربت عنایت فرما دیتے ہیں، اپنی قربت میں اس کے مستقبل کو سنوار دیتے ہیں۔ اور میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا وہ خالق کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، کتنا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی اس گناہ گار قوم پر اس نے رحم کیا ہے، مہربانی فرمائی ہے، کرم نوازی فرمائی ہے۔ وگرنہ اس سے پہلے جتنے بھی قومیں آئے ایک گناہ کرتی تو ان کے ماتھوں پر لکھ دیا جاتا، ان کی شکلیں تبدیل کر دی جاتی، ان کے حالات بگڑ جاتے، ان کے ذہنوں کے اندر ان کی طبیعتوں میں ہلچل سی پیدا ہو جاتی۔ تو میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے خدا کی دربار میں اتنا عرض و گزاری کی، اتنا انکساری کی، اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر فریادیں کی، مولا یہ گناہ گار ہیں، یہ سیاہ کار ہیں، بد کردار ہیں، سراپا گناہوں میں مس ہیں، سراپا گناہوں میں لت پت ہیں، یہ آنکھ اٹھائیں تو ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، یا باری تعالیٰ یہ زبان کا استعمال کریں تو ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، یہ ہاتھ کا استعمال کریں تو ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، یہ پاؤں سے چڑھ کر جائیں تو غلط منزلوں کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ یا باری تعالیٰ ان کے گناہ گاروں کو نہ، ان کی گناہ گاری کو نہ دیکھنا، میں محمد الرسول اللہ کی یاری کو دیکھنا، میں محمد الرسول اللہ کی لجپالی کو دیکھنا، اور میں تیرا حبیب انہی کی خاطر دن رات تیری دربار گوہربار کے اندر روتا رہا ہوں، دعائیں مانگتا رہا ہوں، ان کی ساری اور ان کی بخشش کی دعا کرتا رہا ہوں کہ مولا انہیں توبہ بھی عطا فرما، ان کے جو زنگ آلود دل ہیں انہیں صاف فرما دیجئے، ان کے دلوں کو بہترین شیشے کی طرح بہترین صاف شفاف فرما دیجئے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا میرا خالق اتنا کریم ہے، میرا مالک اتنا کریم ہے، جو عابد ہیں وہ تو عابد ہیں، جو زاہد ہیں وہ تو زاہد ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں ان کی تاریں جڑی ہوئی ہیں خدا کے ساتھ، ان کا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہے، ان کا رہنا بھی اعلیٰ، ان کا کھانا بھی اعلیٰ، ان کا پینا بھی اعلیٰ، ان کی پرہیزگاری بھی اعلیٰ، ان کی وفاداری بھی اعلیٰ، ان کا بیدار رہنا بھی اعلیٰ۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جو بندہ مومن اللہ کی دربار گوہر بار میں بڑے منصب پر فیض ہے، رب اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور راستے جو
بدکاری کے ہیں وہ بند کر دیتا ہے، جو اس کے دل ہیں وہ صاف شیشے کی طرف فرما دیتا ہے۔ وہ قادر مطلق اپنے ان صالحین بندوں سے پیار فرماتا ہے اور انہیں اپنے لیے اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، ان کے لیے راستے بہترین بنا دیتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے عرش کے ملائکہ زمین پر اتار دیتا ہے۔ جو ہم جیسے سیاہ کار ہیں، ہم جیسے گناہ گار ہیں، رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا، ان لوگوں کے لیے میرے نبی کو خوشخبری سنائی، اے حبیب، یہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی جانوں پر زیادتیں کی، میری نافرمانی کی اور میری حد کو توڑ کر تجاوز کر گئے، تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور میری نافرمانی کر کے میری حدوں کو توڑ دیا، تو پھر یہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بد کردار ہیں، ان پر میں خدا کی حد بھی بنتی ہے، میں انہیں اپنی گرفت میں بھی لوں گا اور میں انہیں ان بطش ربک لشدید، اپنی شدید قسم کی پکڑ ان کو دکھاؤں گا، اپنی پکڑ میں میں ان کا امتحان لوں گا۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے جب ہماری اس پکڑ کا اعلان سنا تو رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر فریادیں کرتے ہیں، عرض و گزاری کرتے ہیں، دعائے مغفرت طلب کرتے ہیں، بخشش کی درخواست کرتے ہیں۔ مولا، یہ گناہ گار ہیں، یہ سیاہ کار ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، سراپا گناہوں میں مس ہے، یا باری تعالیٰ ان کے گناہ گاری کو نہ دیکھنا، میں محمد الرسول اللہ کی یاری کو دیکھنا، میں تیرا حبیب ہوں، میں اپنی پرواہ نہیں کرتا، میں اس اپنی قوم کی پرواہ کرتا ہوں، مہربانی فرمانا، ان کے گناہوں کو مٹا دینا، ان کی گناہوں سے کنارہ کشی کر دینا، ان کے گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دینا۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا کہ اس خالق و مالک نے ہم پر ایسا کرم کیا ہے، ایسی مہربانی فرمائی کہ اے حبیب، میں نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ کی مرضی ہے جس کی بخشش کی طرف اشارہ فرما دیں، جس کی بخشش کی طرف آپ بہترین انداز اپنا لیں کہ جس کو آپ چاہیں گے، جس کی طرف اشارہ فرمائیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے یہ کتنا بڑا گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، بد کردار ہے، سراپا گناہوں میں مس ہے، سراپا گناہوں میں لت پت ہے، گناہوں کا پاپی ہے، ہم کسی قسم کی اس کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے اشارے کے منتظر رہیں گے، جس طرف آپ اشارہ فرماتے جائیں گے، آپ اعلان کرتے جائیں گے، ہم انہیں بخشش کا پروانہ عطا کرتے جائیں گے، ان کی منزلیں آسان کر دیں گے، ان کی بخشش کا اعلان کر دیں گے، ان کے لیے راستے بہترین بنا دیں گے، عرش کے ملائکہ ان کی حفاظت کے لیے اتار دیں گے۔ یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، ہماری تحریر لکھ رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور رب نے فرمایا کہ رب کے حبیب سرکار نے اعلان فرمایا، تم چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑ نہ دو، وہ تمہاری نجات کے لیے وہ کافی ہو سکتی ہے۔ چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر اسے کر نہ بیٹھو، وہ تمہاری فنائی کے لیے کافی ہو سکتا ہے اور تمہاری اس میں گرفت ہو سکتی ہے، اسی میں پکڑ ہو سکتی ہے، اسی میں جو تم نے سرمایہ کمایا ہے وہ ملیا میٹ ہو سکتا ہے، سب ختم ہو سکتا ہے، سب جو تم نے کما کر اپنے پاس رکھا ہے وہ سارا کا سارا ملیا میٹ ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم سرکار نے فرمایا، خدا امتحان لینے پہ آ جائے، وہ کہتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیا شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشن جاون، میں ورگے مکالے ہو۔ اس کا اگر بخشش کا اعلان ہو جائے، فضل ہو جائے، اس کی رحمت شامل حال ہو جائے، اس کی عنایت ہم پر شامل حال ہو جائے، تو پھر
خدا کی کرم نوازی یوں ہے کہ پھر وہاں پر بڑے بڑے کانپ رہے ہوں گے، بڑے بڑے اللہ کے عدل کے سامنے، اللہ کے انصاف کے سامنے وہ پیشانیاں جھکائے کھڑے ہوں گے، ان کی گردنیں جھکی کھڑی ہوں گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں آنکھیں اٹھا کر سوال و جواب میں ہمت نہیں رکھیں گے۔ اس لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ عدل کرے تھے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تھے بخش جامن، میں ورگے مکالے ہو، اس کا اگر فضل ہو جائے تو پھر سیاہ کاروں پر بھی ہو سکتا ہے، گناہ گاروں پر بھی ہو سکتا ہے، گناہوں کے پاپیوں پر بھی بخشش کا اعلان ہو سکتا ہے، اس پر رحم خدا ہو سکتا ہے، اس کی بخشش کا اعلان ہو سکتا ہے، اس کی مغفرت کا اعلان ہو سکتا ہے۔ میرے رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا، جو صالحین ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں، زہد و تقوی میں کمال درجہ حاصل رکھتے ہیں اور نیکوکاریوں میں انہوں نے بہت اونچا مقام پایا ہے اور اللہ کی یاد میں دن رات لگائے ہیں، وہ اگر خدا کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر فریاد کرتے ہیں، عرض و گزاری کرتے ہیں، مولا کریم ہمیں معافی عطا فرما دی جائے، اور ان کا رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، جب بندہ مومن اللہ کی قربت میں بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہے میں پھر ان کا کان بھی بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں بھی بن جاتا ہوں، ان کی زبان بھی بن جاتا ہوں، اور ان کا بولنا میں خدا کا بولنا ہو جاتا ہے۔ یہ زبان سے حرکت کرتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، زبان سے لب کھولتے ہیں اور مراد کو ظاہر کرتے ہیں، میں قادر مطلق ان کی مرادوں کو پورا کر دیتا ہوں، ان کی حاجات کو پورا کر دیتا ہوں، ان کے لیے بخشش کا اعلان کر دیتا ہوں، ان کی جتنی بھی آرزوئیں ہوتی ہیں وہ ان کی قبول کر لیتا ہوں، اور پھر وہ زبان کو کھولتے ہیں۔ زبان کھولنا انہی کا کام ہے، ان کی زبان کھولنے میں دیر ہوتی ہے، ہماری ان کی دعاؤں کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی، وہ مانگنے میں دیر کرتے ہیں، ہم عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں کرتے، وہ مانگنے میں تاخیر کرتے ہیں، ہم نے ان کے لیے راستے کھول دیے ہوتے ہیں، جہنم کے راستے بند کر دیے ہوتے ہیں۔ یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں، ہر طرح کی تحریر کو محفوظ کر رہے ہیں۔ جب بندہ مومن ارادہ گناہ کرے تو رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ان کرامن کاتبین کو۔ میرے رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا، بندہ مومن اگر گناہ کا ارادہ کرے، بدکاری کا ارادہ کرے، بدفعلی کا ارادہ کرے، جب تک اس سے وہ گناہ سرزد ہو نہیں جاتا اور وہ کر نہیں بیٹھتا، تو یہ جو رجسٹر کے اندر تحریر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ تحریر نہیں کرتے، یہ جب تک وہ ارادہ کرتا رہتا ہے تو یہ لکھتے نہیں ہیں، یہ ارادہ کرنے میں وہ تحریر نہیں کیا جاتا، جب تک وہ انسان اس فعل کو، اس کام کو پائے تکمیل تک سر انجام نہ دے جائے اور اس کام کو مکمل نہ کر دے، اس ٹائم تک یہ قلم سے لکھتے نہیں، رجسٹر کے اندر اسے محفوظ نہیں کرتے، اس کا ریکارڈ نہیں شو کرتے، اس کو ریکارڈ میں شامل نہیں کرتے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، اس کے بدلے میں، اس کے برعکس جو دوسری طرف کرامن کاتبین ہیں، وہ دائیں بائیں بیٹھنے والے، جو سیدھی طرف بیٹھنے والے ہیں دائیں طرف، وہ اگر بندہ مومن کوئی ارادہ رکھے کہ میں نے اللہ کی حمد بھی کرنی ہے، اللہ کی ثنا بھی کرنی ہے، اسی کی تسبیح بھی کرنی ہے، اسی کی حمد و ثنا بھی کرنی ہے، اسی کے سامنے پیشانی کو بھی جھکانا ہے، سجدہ ریز بھی ہونا ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں مستغرق ہونا ہے، یہ ارادہ ہے، دل کا یہ خیال ہے، انسان نے سوچا، اپنایا، بنایا ذہن کو، اور میرے خالق نے، میرے مالک نے اس کے ارادے کو ملائکہ کے لیے حکم فرمایا، اے میرے ملائکہ اس نے ارادہ کر لیا ہے، اور دل و دماغ کے اندر یہ تصور سے پیدا کر دیا ہے۔ مولا، یہ کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں، مولا یہ تو
انہوں نے کیا نہیں ہے، ابھی ارادہ ہی کیا ہے، جب تک یہ وضو نہیں کریں گے، نیت نہیں باندھیں گے، تیری دربار میں آئیں گے نہیں، تو پھر اس کا تحریر کیوں کریں؟ میرا خالق فرماتا ہے میں ارادوں کو جانتا ہوں۔ جو بندہ مومن ارادہ کر لے، بس اس نے کر لیا۔ اگر گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو میں کریم رب ہوں، میں رحیم رب ہوں، میری رحیمی بے شمار ہے، اور میرے غضب پر رحیمی غالب ہے۔ اس لیے میری رحیمی یہ اعلان کرتی ہے کہ میں قادر مطلق ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ بندے پر یہ اس طرح کی داستان کو رقم نہ کیا جائے کہ جب بندہ ارادہ کرے گناہ کا، اس کا گناہ لکھا نہ جائے جب تک وہ کر نہ بیٹھے، مگر جو نیکی ہے وہ ارادے میں کرے، وہ تصور میں کرے، وہ خیالات میں کرے، وہ ذہن میں سوچے، تو اسے نیکیوں میں داخل کر دیا جائے، رجسٹر میں تحریر کر دیا جائے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا، جب ایک انسان کو اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے لایا جائے گا، میرا قادر فرمائے گا اس کا حساب کیا جائے اور اس کے ترازو میں اس کے اعمال کا وزن کیا جائے۔ ایک طرف گناہ کے انبار ہوں گے، دوسری طرف نیکیوں کے چیدہ چیدہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں رکھ دی جائیں گی۔ تو پھر جب ترازو ملائکہ لگا کر وزن کر رہے ہوں گے تو میرا خالق فرمائے گا اے میرے ملائکہ، وزن تم نے کیا ہے، ترازو لگایا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ عرض کریں گے خالق و مالک، اے مالک ارض و سما، اے پروردگار عالم، یہ گنہگار ہے، یہ سیاہ کار ہے، یہ بد کردار ہے، سراپا گناہوں میں مس ہے، سراپا گناہوں میں لت پت ہے، یہ نگاہیں اٹھاتا تھا گناہ کرتا تھا، زبان کا استعمال کرتا تھا گناہ کرتا تھا، اس لیے ہم اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میرا خالق فرمائے گا، میرا مالک فرمائے گا، اس کی نیکی میں خدا کے پاس ایک محفوظ ہے اور امانت ہے، میں آج خالق اسے دینا چاہ رہا ہوں، میں مالک اسے لوٹانا چاہ رہا ہوں۔ اب خدا کی رحیمی کا تصور کیجئے، خدا کی مہربانی دل و دماغ میں سمائیے، سماعت فرمائیے وہ خدا وحدہ لا شریک اپنے بندوں سے پیار کیسے کرتا ہے، اپنے بندوں پر رحم کیسے کرتا ہے، اپنے بندے پر اپنا فضل کیسے کرتا ہے۔ وہ بندہ مومن رات کی اندھیری رات میں اٹھ کر بیٹھ گیا، دل میں تصور سے پیدا کیا مجھے چاہیے میں وضو کروں، نماز نفل ادا کروں، اللہ کی حمد و ثنا کروں، اسی کا شکرانہ بجا لاؤں، کیے ہوئے گناہوں کی معافی طلب کروں، میں اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر گڑ گڑا کر دعائیں مانگوں، آنکھوں سے آنسو برسا دوں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لوں اور کیے ہوئے گناہوں کی معافی طلب کروں۔ رات کے لمحے گزر رہے ہیں، خدا کی رحمت برس رہی ہے، خدا کا فضل ہو رہا ہے، تو میں خدا کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر اگر عرض و گزاری کروں گا تو وہ مہربان رب ہے، وہ کریم رب ہے، ضرور کریمی کر دے گا، وہ بہترین لجپالی دکھا دے گا۔ میرے رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ بندہ جب خدا کی دربار میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، خدا فرمائے گا کہ اس کی نیکی ایک میرے پاس موجود ہے، وہ تصور میں رکھنے والا خیالات کو، اور اس نے ابھی عبادت نہیں کی، ریاضت نہیں کی، وضو نہیں کیا، حمد و ثنا کے لیے اپنے بستر سے اٹھ کر آیا نہیں ہے، ابھی ارادہ کیا ہے، اس ارادے کو میرے خدا نے اپنے پاس محفوظ بنا لیا، محفوظ رکھا کہ اس کے یہ کام آئے گی، اس پر نیند غالب آ گئی، وہ پھر سو گیا، سونے کے عالم میں رہا، نیند کی کیفیت میں رہا۔ حشر میں جب اسے اللہ کی بارگاہ میں لایا جا رہا ہوگا تو رب فرمائے گا اس کی وہ نیکی میرے پاس موجود ہے۔ عرش کے ملائکہ عرض کرتے ہیں مولا ہم نے ساری نیکیاں اس کی ڈھونڈی ہے، جو ہمارے پاس محفوظ تھی ہم نے اسے تحریر کیا ہے، محفوظ کیا ہے، جو نیکیاں اس کی بنتی تھی اس ترازو کے اندر ہم نے ڈال دیے ہیں، رکھ دی ہیں، اب اس کے علاوہ کوئی نیکی باقی نہیں ہے۔ اب خدا کی کریمی دیکھیے، خدا کی مہربانی دیکھیے، رب نے فرمایا تم نے اپنی طاقت کے مطابق چھان بین کی ہے، جو اس کی نیکیاں بنتی تھی
بنا کر اس کے ترازو میں رکھی ہیں، میرے پاس اس کی امانت ایک نیکی موجود ہے، لیجئے یہ نیکی، اب وزن کیجئے۔ وہ نیکی جب لے کر ملائکہ اس ترازو کی طرف لے جاتے ہیں اور اس وزن والے ترازو میں رکھ دی جاتی ہیں، جہاں نیکیاں جس پلڑے کے اندر موجود تھی، وہ نیکی جو خدا نے عنایت فرمائی، جو خدا نے اپنے فضل سے دی، اس نیکی کو اس نیکی والے پلڑے کے اندر رکھ دیا گیا۔ جو پلڑا گناہوں کا بھاری تھا وہ اب ہلکا ہو گیا، اور جو نیکیوں میں کمزور تھا، پلڑا ہلکا تھا، وہ بھاری ہو جاتا ہے، بہترین لاجواب ہو جاتا ہے، اس کا رزلٹ کچھ مختلف ہو جاتا ہے، اس کا انداز کچھ عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ عرش کے ملائکہ عرض کرتے ہیں مولا اب تو اس کا فیصلہ کچھ الٹ ہو گیا ہے، اب تو یہ جنتی بنتا ہے، کیونکہ اس کی نیکیاں بھاری ہو گئی ہے، گناہ ہلکے ہو گئے ہیں، اور اس کی خطائیں کم ہو گئی ہیں، اور ان کی اچھائیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور یہ نیکیاں اتنا زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب پہاڑ لگنے لگ گئے ہیں۔ میرے خالق نے فرمایا اب اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، اور اس کے جنت کے اندر اسے پہنچا دیا جائے۔ جب اس بندے کو لے جا رہے تھے، وہ پلٹ پلٹ کر خدا کی طرف دیکھ رہا تھا، خدا کی کریمی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور بار بار یہی جملے استعمال ہی کر رہا تھا، مولا میں گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، بد کردار تھا، گناہوں میں لت پت مست تھا، تیری کریمی نے ایسے کرم کیا ہے، تیری رحیمی نے ایسا رحم کیا ہے، مجھے بری کر دیا ہے، مجھے بہترین بنا دیا گیا ہے، میرے گناہوں سے مجھے درگزر کر دیا گیا ہے، مجھے بخشش کا پروانہ عطا کیا گیا ہے۔ مولا مجھ پر اگر کرم ہو جائے، مجھے دنیا پر بھیجا جائے، ساری زندگی سارے سانس تیری حمد کروں گا، تیری بڑائی کو بیان کروں گا، تیری حمد و ثنا کروں گا، تیری تسبیحات کا ذکر کروں گا، تیرے ذکر و اذکار کے اندر مستغرق رہوں گا۔ میرا خالق فرماتا ہے، میرا مالک فرماتا ہے، میں رب و کریم بھی ہوں، جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، میں جس پر کرم کر دوں تو یوں کرم کر دیتا ہوں۔ اگر ناز کرنے والا عابد ناز کرے اپنی عبادت پر، نخرہ کرے وہ اپنے زہد و تقوی پر، غرور کرے اپنے سجود و رکوعوں پر کہ میری عبادت بڑی بہترین ہے اور میں عبادت میں کمال درجہ رکھتا ہوں، اگر یہ آنکھ کے پلڑوں کا بھی خدا حساب لینے پہ آ جائے تو پھر یہ آنکھ کے اوپر جو پلکیں ہیں، اگر انہی پلکوں کا ان بالوں کا حساب خالق و مالک لینے پر آ جائے تو ہم اس کا بھی حساب نہیں چکا سکتے۔ قرآن نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے بندہ مومن جو نعمتیں خدا تجھے عطا کر رہا ہے، دن رات تو نعمتیں خدا کی کھا رہا ہے، اللہ تجھ پر بے تحاشا نعمتیں برسا رہا ہے، اگر اس کی نعمتوں کو تو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو ساری زندگی کے سانس اکٹھے کر کر ان کی نعمتیں جو وہ بغیر کسی تیرے اجرت کے تجھے دے رہا ہے، اس کی کوئی تجھ سے اجرت بھی نہیں لیتا، اس کا تجھ سے کوئی حساب بھی نہیں چکاتا، جو دن رات تجھے نواز رہا ہے، عطا کر رہا ہے، اگر تجھ سے اسی ان پلکوں کا بھی دن رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے تو پھر بھی تو شکرانہ بجا نہیں لا سکتا، اور جو خدا نے دن رات تجھے نوازا ہے، بہترین سرمایہ عطا فرمایا ہے، یہ سانس عطا کیے ہیں، یہ کوئی خدا کی عنایت اس میں کوئی کم ہے؟ جس کا سانس نہیں آتا ذرا اسے سے پوچھئے، اور جن کی سانس کی بندش ہوتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ذرا انہی سے پوچھئے وہ کتنا درہم دینار لگاتے ہیں، وہ کتنا ٹکے لگاتے ہیں، وہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ سانس کی بندش ختم ہو جائے، رگیں کھل جائیں، اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں،
انمول زندگی کا بہترین سرمایہ بغیر کسی اجرت کے میرے خالق نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے، اس خالق کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ مہربان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم رب بھی ہے۔ اس نے فرما دیا اے حبیب جو گناہ گار میں نے راستہ دکھا دیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے حکم فرما دیا ہے کہ جو گناہ گار ہیں، جو بد کردار ہیں، سراپا گناہوں میں مس ہیں، سراپا گناہوں میں لت پت ہیں، وہ میری طرف رجوع نہ کریں، وہ میری طرف آگے قدم نہ بڑھائیں، وہ آپ کی دربار کی طرف آئیں، آپ کی کچہری میں آئیں، آپ کی قربت میں رہ کر آپ ان کے ضامن بن جائیں، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ دیں۔ میں قادر کریم رب میں اس کو بخش بھی دوں گا، ان کی مغفرت بھی کر دوں گا، ان کے گناہوں سے درگزر بھی کر دوں گا، انہیں بخشش کا پروانہ بھی عطا کر دوں گا۔ یہ کریمی میرے خدا کی کتنا کریمی ہے، کتنا لجپالی ہے کہ اتنا انسان کرے ساری زندگی اس کی نافرمانی کرتا رہے، اس سے منہ موڑ کر پھرتا رہے، مارا پھرتا رہے۔ رب نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا، اے حبیب میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی کہ اپنا اظہار کروں، اپنے اظہار کے لیے میں نے آپ کو بنایا ہے، آپ کو دھرتی پر بھیجا ہے، آپ کی خاطر یہ خلقت بنائی ہے، آپ کی خاطر یہ فرش بنایا ہے، آپ کی خاطر میں نے عرش بنایا ہے، زمین کی تہ، آسمان کی بلندیاں، مشارق و مغارب، شمال و جنوب میں نے بنائے ہیں، اسی میں انسانوں کو بھیجا ہے، اسی میں ملائکہ کو بھیجا ہے، اسی میں حور و غلمہ کو بھیجا ہے، عرشیوں کو بھیجا ہے، فرشیوں کو بھیجا ہے، زمین والوں کو بھیجا ہے، جانوروں کو بھیجا ہے، اور پھر ہوا بنا دی ہے، ہوا میں مخلوق کو بنا دیا ہے، اور چرند پرندوں کو میں نے مبعوث فرما دیا ہے۔ میں نے لاجواب مخلوق بنائی ہے، مگر ساری مخلوق کے لیے میں نے آپ کو رحمت للعالمین نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر جنگل کے جانور بھی آپ کی دربار میں فریاد کریں تو آپ نے ان کی بھی فریاد کو سننا ہے، اور ہوا میں رہنے والی مخلوق آپ کو پکاریں تو آپ نے ان کی بھی فریاد کو سننا ہے، دھرتی پر رہنے والے انسان اگر آپ کو پکاریں تو آپ نے ان کی پکار کو بھی سننا ہے۔ ہر جہان کے لیے، ہر کائنات کے ہر مخلوق کے لیے میں نے آپ کو رحمت للعالمین نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جس طرح کا بھی انسان آپ کے دربار میں آ جائے اور بخشش کی دعا کرانے آپ پہنچے اور کیے ہوئے گناہ کی شرمندگی کو محسوس کرے اور یہ معلوم کرے میں نے غلط کیا ہے، جو مجھ سے ہوا ہے وہ سراسر غلط ہوا ہے، میں اب رجوع کرنا چاہتا ہوں، یا میرے حبیب اگر وہ آپ کی دربار میں آ جائیں تو پھر آپ ان کے ضامن بن جائیں، ان کی بخشش کے لیے میں رب کی دربار میں دعا مانگ دیں تو میں رحیم رب بھی ہوں، میں کریم رب بھی ہوں، ان کی بخشش بھی فرما دوں گا، انہیں بے حساب معافی کا پروانہ بھی عطا کر دوں گا۔ اے بندہ مومن تو غور کر، تو فکر کر، تجھے بھی بخشش کا پروانہ حاصل ہو جائے گا، کریم رب کی کرم نوازی تجھے بھی حاصل ہو جائے گی۔